أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب السهل يسر ولا تعسر وفق أمر الله إن الله بصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. معزز سامعین، جس طرح کہ میرے عزیز فرما رہے ہیں، یہ شوق و ذوق سے معمور سینوں والا ٹھاٹھے مارتا ہوا اس شاہ مصطفیٰ کا ایک سمندر آج اس دہ میں اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کے سلسلے میں 27واں جلسہ ہے اور 27 سال گزر چکے ہیں۔ وہ بزرگ جنہوں نے اس کی ابتدا کی تھی خال خال نظر آتے ہیں، لیکن بحمداللہ یہ جذبہ، یہ عشق، یہ والہانہ لگاؤ اپنے جوانوں کے سینوں میں وہ ودیت کرتے ہوئے چلے گئے اور یقیناً بامراد ہو گئے۔ میرے پیارے پیارے ساتھیوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لب پہ صلی اللہ پہ ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے۔ اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ دیکھو دوستو، محفلیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی سیاسی ہوتی ہیں، کوئی غیر سیاسی ہوتی ہیں، کوئی نجی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہی بات ہے اس محفل کی کہ جو آمنہ کے لال کی تشریف آوری کی خوشی میں منائی جا رہی ہے۔ میں بالکل مختصر اور چند الفاظ پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا کیونکہ ہمارے مہمان علماء تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں شوق ہے کہ وہ خطاب فرمائیں اور آپ کے سینوں کو علم سے معمور کریں، کیونکہ ہمارا مذہب سچا اور پکا مذہب ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ مذہب ہے۔ اور اسی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شذ شذ فی النار، جو اس مذہب سے نکل گیا وہ آگ میں گر گیا۔ تو صحابہ نے دبے لفظوں میں عرض کیا ہوگا کہ سرکار یہ تو فرمائیے کہ جب آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 73 فرقوں میں یہ امت بٹ جائے گی تو 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی، تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس کی نشانی یاد رکھنا کملی والے نے آج سے 14 صدیاں پہلے بیان فرمایا۔ اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، سنو نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ، جس پہ میں ہوں، واصحابی، اور میرے صحابہ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے کیا خود فرما دیا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ میں کہہ رہا ہوں ابتدا میں کہ اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ہمیں اس دلارے کی محفل منانا نصیب ہوئی، آمنہ کے پیارے کی محفل منانا نصیب ہوئی۔ فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہہ دو بیڑا پار۔
مذہب حق اہل سنہ والجماع ان کا یہ اجتماع ہے اور ان کے سینے عشق مصطفیٰ سے مچل رہے ہیں اور جو کچھ سینوں میں ہوتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. نجم کسے کہتے ہیں؟ ستارے کو. اور فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابی چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے حیدر کرار ہو، یا چاہے سعد ابن ابی وقاص ہو، یا بلال حبشی ہو، صہیب رومی ہو، ایک ایک در یگانہ ہے اور ہمیں ان کی غلامی پہ ناز ہے. فرمایا نجم ہیں، صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور فرمایا جب سمندر میں سفر کرنا ہو تو وہ راہ دیکھنے والے مسافر اور راہی آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور اپنی راہ متعین کرتے ہیں، لیکن وہ راہی جب چلتے ہیں تو کسی کہ بات اللہ کی ہو، زبان مصطفیٰ کریم کی ہو. اس کا شان نزول مفسرین نے جو لکھا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہود و نصارہ جو مدینہ گرانے والے تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے، ان کے دعوے تھے. کیا دعویٰ تھا؟ یہودی کہتے تھے کہ ہم عزیر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ غلط نظریہ اور یہ عقیدہ تھا کہ عزیر ابن اللہ معاذ اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. کون کہتے تھے؟ یہودی. بولو. عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اور عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے اس وقت نام نہاد، وہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ روح اللہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. لیکن جب وہ صادق الامین آیا تو اس نے ببانگ دول یہ اعلان فرمایا کہ میرے اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد. اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک. اب یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ تھا، یہ باطل دعویٰ یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا کہ ہم چونکہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹوں کے ماننے والے ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں، اور بیٹوں سے بڑا پیار ہوتا ہے تو ہم ان کے دامن تھامے ہوئے ہیں، لہذا اس لیے ہمیں دوزخ کا کوئی ڈر نہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. لیکن اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جب قرآن نازل کیا تو اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں نے جو آپ کو بتایا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب یہ اپنے منہ میں مٹھو بننے والوں سے اور یہ نام نہاد پیروکار جو انبیاء کے پیروکار بننے کے دعویٰ دار ہیں، ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعویٰ دار ہو تو پھر میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا. بات سمجھنے کی ہے، یہ بڑا نفیس نکتہ ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب فرمایا جا رہا ہے اور اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اپنی بات پہنچا رہے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے یہودیوں اور عیسائیوں، اے نبیوں کے نام نہاد پیروکاری کی دعوے داروں،
سچے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، رب تم سے پیار کرے گا۔ ایک بات، اور دوسری بات فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کس چیز سے؟ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کملی والے کی اتباع کرو تو ایک تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ایک، اور دوسرے تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ ذہن حاضر رکھیں، کیا فرمایا اللہ نے؟ اگر میرے محبوب کی کملی والے کی اتباع کرو گے، اے نام نہاد پیروکاروں، اے نام نہاد تابعداروں، سن لو، اگر میرے کملی والے کی پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ایک، اور دوسری بات کیا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے تمام گناہ بھی بخش دے گا۔ اب توجہ رکھیں، سنیں، اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی، سنیں ادھر توجہ رکھیں، اگر اللہ کریم فرماتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ اگر میرے محبوب کی اتباع کرو تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ایک، اور دوسرا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر اللہ یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ خطاب فرماتے ہیں تو بتاؤ، اگر کملی والوں، اگر پیارے کملی والے کے پیارے پیارے پیروکاروں، ماننے والوں، اگر تم ایمان کامل تو پہلے ہی رکھتے ہو اللہ کے پیارے محبوب پہ، اگر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو کیا اللہ پیار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں سمجھ گا؟ تو معلوم ہوا کہ اتباع مصطفیٰ میں اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ کی محبت پنہاں ہے اتباع مصطفیٰ میں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو بھی، بولتے رہو، تمہارے گناہوں کو بھی۔ تو معلوم ہوا کہ اتباع مصطفیٰ کریم جو کرے گا اس کے ساتھ اللہ پیار کرے گا، اللہ پیار کرے گا، ایک، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے گناہوں کو۔ اب کشف المحجوب کو اٹھائیں، حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ کی معرکۃ الآراء تالیف میں وہ لکھتے ہیں، فرمایا ایک دفعہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں، اے حضور کے پیارے پیارے امتیوں، آپ کا میلاد اس محبت اور اس عشق سے منانے والا، ذرا مقام مصطفیٰ ملاحظہ کیجئے، ایک جھلکی دکھاتا جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مصطفیٰ کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، پڑھیے صلاۃ والسلام علیہ، اور اللہ کریم نے کس پیار سے اپنے محبوب کے پاس جبریل کو بھیجا ہوگا، فرمایا جبریل کو بھیجا، سنیے، اور اللہ نے فرمایا کیا جبریل جا میرے لاڈلے کو جا کے ایک پیغام سنا کے، کیا ہی شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی تو مدینہ میں روتے ہیں تو ادھر آفاق میں ہلچل مچ جاتی ہے، اللہ جبریل کو بلا رہے ہیں، جبریل عرض کیا جانب پہ جلیل، فرمایا جا جا کے میرے کملی والے سے کچھ روتا کیوں ہے؟ فرمایا مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، فرمایا جا جا کے میرے محبوب سے کہہ دیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا مجھے اللہ کی قسم اس وقت تک راضی، اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ میں
محفل میلاد منانے والوں ذرا ذہنوں کو حاضر رکھو، ایمانوں کو تازہ کرو۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوا اور رب کریم نے فرمایا جا اور جا کے میرے لاڈلے سے کہہ دے، باتیں ہیں نا، جب ارشاد اللہ کا ہو تو چاہتا ہے کہ زبان تیری ہو، ہر ارشاد کے پہلے کل، ہر ارشاد سے پہلے کل تو کہتے، لیکن صدقے جاؤں فرمایا جا میرے لاڈلے سے جا کے کہہ دے کہ میرے محبوب ذہن حاضر ہے، میرے محبوب آج تیرا رب کہتا ہے، آج تیرا رب کہتا ہے کہ سونیا آج ذرا میری تعریف کر کے دکھا، آج ذرا میری تعریف کر۔ تو کہنے والا کون ہے؟ رب العالمین، اور جس سے کہا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے اور رب العالمین کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی ایک ادا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ میری تعریف، میری حمد بیان کر۔ اے محفل میلاد منانے والوں توجہ رکھو، جبریل نے جا کے عرض کیا کہ رب کریم فرما رہے ہیں کہ اے میرے کملی والے محبوب میری حمد بیان کر۔ کملی والے نے مڑ کے دیکھا جبریل کی طرف اور فرمایا جبریل، عرض کیا ہے مولا کریم، فرمایا یار واپس جا اور جا کے میرے اللہ کی بارگاہ میں یہ میری عرض گزار کہ تیرا محبوب کہتا ہے کہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ ما عبدنا کا حق عبادت کا، ساری رات قرآن تلاوت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، پاؤں متفرم ہو جاتے ہیں، آج میرے مولا تو کہتا ہے کہ میری حمد بیان کر۔ اے میرے مولا، تیری حمد، تیرا مقام بہت بلند ہے، اللہ الصمد، تو بے نیاز ہے، تیری حمد بلند ہے، تو بلند تر بلند ترین ہے، تیری حمد بھی بلند ترین ہے۔ اے میرے مولا، میں تیری حمد کما حق کا ہوں بیان نہ کر سکوں گا، تو خود ہی فرما دے کہ میں کیسے کروں۔ یہ مقام ہے اللہ اکبر، میں بیان کیسے کر سکوں گا، تو قرآن پڑھا ہے، تیرا تو مقام لامحدود ہے، میری حمد جتنی بھی کروں محدود ہے، تیری حمد کیسے بیان کروں۔ تو رب کریم نے فرمایا اچھا میلاد منانے والا غور سے سنو، ایک بات بتا کے جا رہا ہوں کہ رب کریم نے فرمایا جبریل، عرض کیا یا رب جلیل، فرمایا جا جا کے میرے محبوب سے کہہ دے کہ اگر یوں بات ہے، اگر بات یوں ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں تیری حمد کیسے بیان کر سکوں گا، تیرا مقام تو قرآن پڑھا ہے، تو پھر سن، آج کے بعد خالق کائنات فرماتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے جو مخلوق پیدا کی ہے، جو کائناتیں پیدا کی ہیں، اور ان کائناتوں میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، گھاس کے پتے
کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے مجھ کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ تو جو بھی ہم تو سنا کرے گا، اگر قرآن کا قاری تلاوت کرے گا، یاسین والقرآن الحکیم پڑھے گا، الرحمن علم القرآن پڑھے گا، زبان اس کی ہوگی، حمد میری ہوگی، قبول محمد عربی کی طرف سے کرے، تو پھر کیا ہی خوب ہوگا کہ ہم گناہگاروں سیاہکاروں کہ جب یہ حمد و ثنا اللہ کی بارگاہ میں ذرا توجہ رکھیں، نقطہ سمجھیں، ہم گناہگاروں سیاہکاروں ہیں جی، ہمارے ٹوٹے پھوٹے یہ الفاظ جب وہاں بارگاہ رب العزت میں بارشامی پائیں گے تو دیکھنے والا دیکھے گا کہ آج حبیب نقش بندی جو نعرے لگا رہا ہے یا میرے محبوب کا ایک غریب سا امتی صوفی عبدالرحیم نعرے لگا رہا ہے، تو یہ در حقیقت میرے مصطفیٰ کی طرف سے میری ثنائیں آ رہی رحمت بہانا بھی جو ہے، جب تیرا نام آ جائے گا اور مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے آ جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، میں نے ابتدا میں کہا کہ اپنی قسمت پہ ناز کرو، کیا تمہیں نہیں ملا؟ آمنہ کے لال رکھو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ بات کیا ہے؟ اتباع محمدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نمازیں جو ہیں ہم پہ فرض ہیں، لیکن اتباع کیا ہے کہ ان کو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن سب نمازوں میں سے ایک نماز کے بارے میں بالخصوص فرما دیا کہ جس نے نماز عصر قضا کر دی اس کا گھر نہ رہا، گھر نہ رہا۔ یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ نعرے بازی تک ہو، بلکہ اتباع مصطفیٰ۔ تو صحابہ نے جب یہ پوچھا تو حضور نے فرمایا، بڑی پیاری مثال، بلیغ مثال کرنے والے نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ گھوڑے ہوں بہت سے، ان میں گھوڑے دیکھیں، گھوڑے سرکار دو ہم سے مثال فرمایا گھوڑے ہوں بہت سے، ان میں کچھ ایسے گھوڑے بھی ہوں کہ جن کے پاؤں سفید ہوں اور جن کے ماتھے بھی سفید ہوں، کیا وہ پہچاننے والا چوک سکتا ہے؟ نہیں پہچانے گا ان گھوڑوں کو؟ عرض کے حضور پہچان لے گا۔ فرمایا میرا امتی جب 5 وقت وضو کرے گا نمازوں کے لیے تو اس کے وہ اعضاء جن پہ وہ پانی لگائے گا وہ قیامت کے دن اسی طرح چمک رہے ہیں، ان کی پیشانی سے نور کے چمکارے ابھر رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ کونے تک چمک رہے ہوں گے، اور ان کے پاؤں سے نور کے فوارے ابل رہے ہوں گے، اور دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مصطفیٰ کریم کے امتی ہیں۔ ایک بات اور بتاتا جاؤں، ایک ہوتا ہے علاج اور دوسرا ہوتا ہے پرہیز۔ خطاب تو علماء کرام کریں گے، میری تو چند چھوٹی چھوٹی گزارشات ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ایک ہوتا ہے علاج، ایک ہوتا ہے پرہیز۔ انگریز کہتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ سارے بڑے لکھ بیٹھے پرہیز علاج سے، اگر علاج کرو لیکن پرہیز نہ کرو تو علاج اثر مؤثر نہیں ہوتا، علاج مؤثر۔ ایک مائی تھی اور وہ کیا کرتی تھی، اس کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ دل بھر وہ چرخہ کاٹتی تھی اور سوت کاٹا کرتی تھی۔ جی نقشبندی صاحب، مائیں پہلے کرتی ہیں
शाम को अच्छे खासे को क्या कहते हैं, मुझे गोल गोल बनाती थी अट्टी। जब अट्टी तैयार कर लेती थी तो शाम को वो बैठ के अपने हाथों से उन्हें तोड़ देती थी। शायद उतर जाए तेरे दिल में। शाम को वो अट्टी खाता हुआ सूत तमाम का तमाम तोड़ के फेंक देती थी। क्या उसे कोई अक्लमंद कहा करता था? या आज सुन के कहेगा, कहेंगे अरे पागल थी बड़ी, सोचो कहीं ये काम हम तो नहीं करते। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, नहीं तो सीधी सादी सी बात नहीं, फरमाया वला तकूनु कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा। फरमाया ध्यान कर लो ऐ मेरे प्यारे महबूब के प्यारे उम्मतियों, तुम हम्द करोगे तो मुस्तफा करीम के वसीले से मेरे पास पहुंचेगा। तुम कुरान पढ़ोगे तो हुजूर के वसीले से पहुंचेगा। अरे तुम हज करोगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक करोगे तो आवाज पहुंचेगी, तो मैं कहूंगा कमली वाले के वसीले से आ रहे या रसूल अल्लाह के नारे लगाओगे तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे नबी की प्यारी उम्मत नारे लगा रही है, अरे उसके वसीले से। लेकिन वला तकूनु कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा। फरमाया उस गुड़िया की तरह ना हो जाना, गुड़िया की तरह ना हो जाना जो दिन भर सूत तो काटा करती थी लेकिन शाम को खुद ही अपने हाथों से तोड़ ताड़ के फेंक दिया करती थी और किसी काम का ना रहता था। सुबह फिर वो सूत खाती थी, मेहनत करती थी, शाम को फिर तोड़ देती थी। कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहे हैं। फरमाया उस गुड़िया की तरह ना हो जाना। ये नसीबों से एक महफिलें मिलती हैं, न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है। अरे जिसे चाहे उसको नवाज दे, हाँ जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। अरे जिसे चाहा दर पे बुला लिया, घर बार छोड़कर, कारोबार छोड़कर, अपनी महफिल यार छोड़कर, अरे जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये आया नहीं जाता, यहाँ बुलाया जाता। बोलो यहाँ, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, क्योंकि मेरे महबूब को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, अरे जिसे चाहा अपना बना लिया। फरमाया आओ और आके हम के नारे लगाते जाओ, हम के गीत गाते जाओ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ते जाओ। ए कारियो तुम कुरान की तिलावत करते जाओ और सब कुछ तुम्हारा नबी पाक के वसीले से कबूल होता चला जाएगा। अरे हमारी तो नाक़िस हैं, लेकिन क्या बात है कि जब हुजूर का वसीला दरमियान में आ गया तो कामिल बन जाती है। बोलो, फरमाया जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। लेकिन एक बात है कि कहीं ऐसा ना हो, फरमाया कि ये जो आमाल नामा है ना, ये हुजूर की बारगाह में पेश होता है, अपनी हुजूर की जो उम्मत है उसका, और औलाद का माँ बाप को भी कब्रों में दिखाया जाता है। तो किस कदर हया की बात है कि ये करतूत जो आज किए जा रहे हैं, अगर कब्रों में माँ बाप के सामने पेश किए जाएं तो फरमाया अगर अच्छे अमाल हों औलाद के तो माँ बाप की रूहें खुश होती हैं, और अगर अच्छे ना हो तो उनके लिए वो दुआ करते हैं कि या अल्लाह इन्होंने हिदायत पे हिदायत करो, तो जो हुजूर दी बारगाह में पेश हो। लेकिन मेरे दोस्तों, अहलुल्लाह का ते मकाम में कि किसी आरिफ ने क्या खूब फरमाया, क्या खूब फरमाया कि क़यामत का दिन होगा और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा आमालनामा पेश हो रहा होगा।
اللہ کی بارگاہ میں حضور کے سامنے ہمارا عمل نامہ پیش ہو رہا ہوگا۔ تو فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ عاشق سے یوں کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں رات کی تنہائیوں میں، اپنی عبادتوں میں، ریاضتوں میں جب دعائیں مانگتے ہیں تو کہتے ہیں تو غنی از ہر تو عالم من فقیر، اور روز معاشر عذر آئے من پذیر، اور کر تمہیں بینی حسابم ناگزیر۔ اے میرے اللہ مہربانی فرما، تو غفور الرحیم ہے، تو غنی از ہر تو عالم من فقیر، روز معاشر عذر آئے من پذیر۔ میری گزارشات قبول فرما لیں، لیکن گر تمہیں بینی حسابم، اور اگر تم سمجھے کہ لا محالت میرا حساب تم نے لینا ہی ہے، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، تو از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تین سید اکرام حسین شاہ سے۔ اے میرے مولا، رات کی تنہائیوں میں وہ روتے ہیں، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے مولا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، کر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر لازمی میرا حساب لینا ہوا تو از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، جس کے صدقے میرے دوستوں بخششیں لٹائی جائیں گی، اس کے پیارے پیارے امتیوں ایک بات سن لو اور اس کے بعد دعا خیر کہیں گے، اور علماء کا خطاب ہوگا، بڑے بڑے مناظر اسلام تشریف لا رہے ہیں، بلکہ یقیناً لا چکے ہوں گے۔ علامہ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں جس کا نام منہاج العابدین ہے، بڑی معرفت الآراء کتاب ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، پتے کی بات۔ فرمایا ابن مبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن معدان سے پوچھا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے معاذ ابن جبل سے پوچھا۔ میں نے عرض کیا اے معاذ، حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، اور اتنے پیارے تیرے صحابہ کی کیا بات ہے؟ حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے سرکار اور فرماتے تھے معاذ مجھے تجھ سے پیار ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے۔ ایک دفعہ فرمایا، دوسری مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا، تو معاذ چپ رہتا کہ 3 مرتبہ حضور فرمایا، کیونکہ حضور کی عادت مبارکہ تھی 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ جب 3 مرتبہ دہرا چکے تو عرض کیا سرکار قربان جاؤں مجھے بھی آپ سے پیار ہے۔ تو فرمایا اگر پیار ہے تو یہ پڑھا کر ہر نماز فرض کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ یہی سیکھنے آئے نا، حضور کی باتیں، حضور کے ارشادات۔ فرمایا یہ پڑھا کر معاذ اگر تجھے مجھ سے پیار ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے، تو پھر بات حضور نے کیا فرمائی، ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا یہ پڑھا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں ایک ایسی بات، اور ادھر چیخیں نکل گئی حضرت معاذ بن جبل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ یاد آ گیا، رونے لگے اور فرمانے لگے میں جا رہا تھا سرکار کے قدم بقدم چل رہا تھا، تو سرکار سواری پہ سوار تھے، حضور نے کمال کرم سے مجھے سواری پہ پیچھے بٹھا لیا اور فرمایا معاذ میں ایک بات بتاتا ہوں، اگر
تو یاد رکھے گا تو تیرے لیے وہ بہتر ثابت ہوگی، مفہوم حدیث ہے. اور اگر نہ بھی ہو تو پھر حجت پوری ہو جائے گی. آج کیا سرکار فرمائے اللہ نے زمین بھی بنائی اور آسمان بھی بنائے، لیکن زمین و آسمان سے پہلے اللہ نے 7 فرشتے پیدا فرمائے اور ان 7 فرشتوں کو 7 آسمانوں کے دروازوں پہ دربان کھڑا کیا. اب فرمایا ان کے ذمہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگا دی. ایک فرشتے کی ڈیوٹی بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام غزالی رحمہ اللہ منہاج العابدین اٹھا کے پڑھا، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی آدمی دنیا پہ کام کرتا ہے نیکی کے، اس کے فرشتے کرام کاتبین جو ہیں یہ اٹھا کے اس کے اعمال نامے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. تو اس میں مختلف قسم کے اعمال ہوتے ہیں، اس میں نوافل ہوتے ہیں، اس میں فرائض کے علاوہ اور بہت چیزیں ہوتی ہیں، مستحبات ہوتے ہیں اور بہت نیکیاں ہوتی ہیں. وہ لے کے سجا کے چلتے ہیں اور جب وہ پہلے آسمان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو وہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دربان روک لیتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ وہ دربان روک لیتا ہے اور کہتا ہے بات سنا، کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرشتے کہتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا اعمال نامہ لے کے جا رہے ہیں. تو فرمایا اچھا اعمال نامہ تب لے کے جاؤ گے جب میری ڈیوٹی جو اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہے وہ میں پوری کر لوں گا. تو اللہ کریم کی طرف سے ڈیوٹی کیا لگی ہے؟ فرمایا میری یہ ڈیوٹی ہے کہ جو بھی اعمال نامہ ہے اس کو میں دیکھوں، اس کی چھان پھٹک کروں اور اس میں ایک گناہ میرے ذمہ تلاش کروں. اور وہ گناہ کیا ہے؟ غیبت. کیا ہے؟ اللہ بچائے. تم تو نیک لوگ ہو، اللہ تعالی ہم گناہگاروں کو بچائے. جس کے اعمال نامے میں غیبت ہو، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تمام نیکیاں، اس کی تمام عبادتیں، اس کی تمام ذکر و اذکار میں سے اگر کسی مقام پہ اسے غیبت مل جائے تو وہ وہاں سے اسے پک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کرام کاتبین سے کہ جاؤ جس کا عمل نہ لے کے آئے ہو، اللہ کا یہ حکم ہے کہ چونکہ اس نے غیبت کی ہے، میرے ذکر کو چھوڑ کے غفلت اختیار کر کے میرے حکم کے خلاف ورزی کی ہے، جاؤ اور جا کے اس کے منہ پہ دے مارو. اس کے منہ پہ دے مارو. تو جب پہلے آسمان سے ہی اعمال نامہ واپس آ گیا تو بتاؤ پھر باقی رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنا بگیر. میرے دوستو، اللہ کے پیارے محبوب کے متوالو، یہی امید لے کے پھرتے ہیں. یہ محفل میلاد مناتے ہیں، حضور کی محبت کی محفل سجاتے ہیں اور یہ تمنا ہے ذہن میں کہ حضور کے صدقے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. حضور کی نگاہ اٹھے گی اور اپنے غلاموں پہ کرم ہوگا اور یہ تمام ہماری قباحتیں جو ہیں یہ چھٹ جائیں گی، یہ رہ جائیں گی اور ان سے ہمیں نفرت ہو جائے گی اور ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و ثنا ہمارے دل کو زبان پہ جاری رہے گا اور دن رات اللہ اللہ ہوتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے. میں زیادہ دیر آپ کے اور علماء کے درمیان حائل رہنا نہیں چاہتا. یہ ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ دعا کریں اللہ قبول منظور فرمائے. مجھے انشاءاللہ سرگودا جانا ہے. آج 27 سال تو یہاں ہو چکے ہیں آتے ہوئے. سوچا الحمدللہ ایک موقع ہے حاضری کا، ان پیارے پیارے ساتھیوں نے بلایا ہے تو چلو جا کے پیارے پیارے دوستوں کی زیارت کر لوں گا. میرے پیارے، میرے شیخ المشایخ، میرے پیر پٹھان، میرے خواجہ شاہ سلیمان توسری رحمت اللہ علیہ، جن کے تربیت یافتہ پیر سیال اور ان کے تربیت یافتہ
پیر مہر علی شاہ گولڑوی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ دَاسْتُ سَاں فَتَرْدَا تھی پوری آس ساں لجپال کرے سی پاس ساں آمین لجپال کرے سی پاس ساں وشفاعت شفا سہی پڑیاں. اور جن کے تربیت یافتہ پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری، جن کے تربیت یافتہ خواجہ احمد میروی، امیر احمد بسالوی، فاضل شاہ صاحب گڑی شریف والے، یعنی کہ عظیم الشان ولی اللہ. میرے پیر پٹھان فرمایا کرتے تھے یارو، یہ بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ آج نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ فم میں زلف ایاز. محسوس نہ کرنا میری کڑوی باتوں کو، شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات. وہ پیارے پیارے لوگ، وہ پیارے پیارے لوگ یہاں یہ معصومیوں کے پیشوا آتے تھے تو ان کا پیار بھرا چہرہ جب دیکھو تو معصومیت پہ نظر آتی تھی. یہ نہیں آپ نہیں مان سکتے، یہ وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں جی؟ اللہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنجہائے گرام آیا کیا کیا. لیکن ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. فرمایا صبح سے لے کے شام تک لوگ آتے ہیں اور ہاتھ ملاتا ہوں. کون کہ فرما رہے ہیں؟ خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی ولی گر، جن کی نگاہ پڑ گئی تو ولایت تک پہنچا دیا. فرمایا صبح سے لے کے شام تک ہاتھوں میں ہاتھ ملاتا ہوں. سنیں، اور اس نظریہ سے ملاتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا ہاتھ محسوس ہے، شاید کوئی ایسا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے کہ اس کی برکت سے میں بخشا جائے، اس کی برکت سے میں بخشا. نہ وہ عشق میں رہی مستیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. اقبال بولا کہنے لگا نہ وہ عشق میں رہی مستیاں جو ساری رات تڑپایا کرتی تھی. خسرو بولے کہنے لگے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر سو رقص بسمل بود. آج تم تو غلامان مصطفیٰ اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تم یہاں بھون میں یہ محفل اشاق سجائے بیٹھے ہو، لیکن صدقے جاؤ ان غلاموں پہ جو عرش پہ سجایا کرتے تھے. کہتے ہیں نمی دانم چے منزل بود. آج تو غلاموں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے نعوذ باللہ کبھی بدعت کے فتوے، لیکن نمی دانم ان سے پوچھو نمی دانم چے منزل بود ارے شب جائے کہ من بودم. نہیں جانتا کہ وہ کیسی منزل تھی کہ خسرو کہتا ہے جہاں رات کو میں موجود تھا. ارے امیر خسرو کہاں تھے؟ اے نظام الدین اولیاء کے غلام تم راتوں کو کہاں تھے؟ فرمایا کیا بتاؤں باہر سورک سے بسمل بود. ارے اس شاک میں یہ حالت ہوتی ہے کہ سر جھکا یوں پڑے ہو، کوئی ایک آدھ نعرہ لگا دیتا ہے یہ اس شاک. فرمایا نہیں نہیں، اس شاک کی یہ شان ہے کہ باہر سو رقص بسمل بود. بسمل کسے کہتے ہیں؟ مرغ جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو وہ مرغ بسمل کہلاتا ہے. وہ مرغ بسمل تڑپتا ہے، اسے نہ تن کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بالوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ خون کی پرواہ ہوتی ہے. وہ خون مٹی میں لوٹتا ہے اور تڑپتا ہے. خسرو کہتا ہے مجھے اللہ کی جلالت کی قسم مجھے جدھر دیکھتا تھا اسی طرح لوٹتے ہوئے عاشق نظر آتے تھے. نعرہ
غلام جو شاک ہیں ان پہ رنگ ہی جدا گانا ہوتا ہے. فرمایا باہر سو رقص بسمل بود پڑھو اے باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بود کہیں دیکھتا ہوں تو جنید بغدادی تڑپ رہا ہے تو کہیں مستامی لوٹ رہا ہے باہر سورک سے بسمل بود شب جائیں کہ من بھوتم. ارے خسرو بتاؤ تو صحیح وہ کیسی محفل تھی. فرمایا کیا بتاؤں خدا خود میرے مجلس کو اللہ 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 فرمایا خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو نشاندہی بھی کر دی. کیا جگہ تھی کہولا مکان کیا تھی خدا خود میرے مجلس بود. وہ کیسی محفل تھی جہاں ہر کوئی بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا. فرمایا لا مکان تھا اور لا مکان والا خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو. بات پھر یہاں کے مزہ کرتی ہے نا. فرمایا پھر کون جہاں میرے محفل ہوتا ہے وہاں کوئی جانے محفل بھی ہوتا ہے نا مہمان خصوصی بھی ہوتا ہے نا. فرمایا خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد 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 شم محفل بود. پھر تو رہو خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو. لا مکان تھا اور صدارت خدا کی تھی. خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو. اور کیا تھا محمد شم محفل بود شب جائے من بود. اللہ اکبر. میرے دوستو اقبال بولا کہنے لگا نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ عشق میں رہی مستیاں. محفل منانا بھی بڑی بات ہے لیکن وہ شاک کی طرح محفل مناؤ. فرمایا نہ وہ عشق میں رہی مستیاں وہ بول چھوڑو حق نہ وہ عشق میں رہی مستیاں جو تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا کی تفسیر بنا کے راتوں کو جگایا کرتے تھے. فرمایا وہ نہ عشق میں رہی مستیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی ارے نہ وہ خمہ زلف ایاز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت عطا فرمائے اور آپ کی اتباع عطا فرمائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے قبلہ کو سرائکی میں ایک ربائی فرمایا کرتے تھے. فرمایا تے عشق نبی دا محض نہیں تے محب نبی سڈواون کیا سن صفت نبی دل ٹھردہ نہیں تے امتی نہ رکھواون کیا. آخر پہ وہ کہتے تھے تے عشق نبی دی خبر نہیں پیا تولیں تے شان نبی دی خبر نہیں تے شان ولی دی خبر نہیں پیا تولیں شان نبی دیکھوں بے ادب نہ بن کتھے شان نبی کتھے تیرا فکر کا مامن کیا. فرماتے ہیں پر فتبعونی پڑھتا نہیں اتے یحببکم وچ آمن کیا. فتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تم سے. اور اگر اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے امتی ہو آپ حضور کی اتباع کریں تو اللہ کس قدر محبت کریں گے اور میرا پار ہوگا. اللہ تبارک
परोजगारगाह है जहाँ पना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल मंजूर फरमाए और उनके तवस्सुल से हम सब की सतर पोशी फरमाए। अल्लाह हमें हुजूर की इत्तिबा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस रात की प्यारी प्यारी फिजा में जहाँ तेरे मुस्तफ़ा करीम के नारे गूंज रहे हैं, या अल्लाह उनके सदके हम गुलामों के ये टूटे फूटे अल्फाज भी उस तवस्सुल में कबूल फरमा कि जब तुमने खुद फरमाया कि सोनिया हुण जेड़ा भी मेरी हमद करेगा, हमद मेरी करेगा, मैं तेरी तरफ कबूल करूंगा। अम्मा अलैना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाह इन जवानों को मज़ीद हिम्मत, हौसला और ईमानी जज्बा और ताकत अता फरमा और खिदमत दीन की तौफीक नसीब फरमा। जिन लोगों ने इस पाक महफिल के इनेकाद में, दाम में, दिल में, कद में, सुख ने हिस्सा लिया है, मेरे मौला कबूल नसीब फरमा। या अल्लाह इस पाक महफिल के सदके सब के कबूलों को मंजूर फरमा और सब के दुखड़े दूर फरमा। बीमारों को सेहत अता फरमा। या अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार नसीब फरमा। या अल्लाह मेरी बेटियों, बच्चियों, बहनों, माई को सबसे पर्दा